حضور اقدس یہ فرمائیے کہ آپ کے بچے ہیں؟ الحمدللہ. بیٹیاں بیائیں؟ الحمدللہ. 3 بیٹیاں ہیں. ہاں، اور تینوں کی الحمدللہ شادی ہو گئی. بیٹے کی بھی گزشتہ جہیز لیں گے اپنے بیٹے کے لیے؟ وہ جو جہیز ہوتا ہے تو وہی آیا تبرکن جو آتا ہے. تبرکن آیا. اچھا، بیٹیوں کو جہیز دینا آپ کو اچھا لگتا ہے برا لگتا ہے؟ بہرحال الحمدللہ. اگر کوئی داماد آ کے نالائق قسم کا مانگے کہ جناب یہ میرے جہیز داماد دیں، بہت اچھے ہیں. اچھے داماد ہیں اللہ نے. واہ 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 واہ، سبحان اللہ. حضور اقدس اگر ایک چیز سوال کے طور پہ، ضمنی طور پہ، اور اگر اجتماعی معافی اگر کوئی غلط سوال ہے تو میں صرف ایکڈیمکس کی بات کر رہا ہوں، اگر ایک چیز رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کی ہو، ایک چیز جو ہے حضرت ابوبکر صدیق نے نہ کی ہو، ایک چیز حضرت عمر خطاب نے نہ کی ہو، ایک چیز حضرت عثمان نے نہ کی ہو، پھر وہ چیز حضرت امام علی کرم اللہ نے نہ کی ہو، اور میں وہ کروں، تو کیا اس کو بدعت کہیں گے یا نہیں؟ دیکھیں بلال بھائی، جہیز کا موضوع تھا اور اس میں جو ہے تحفے کے حوالے سے اچھا، میں نے بات بالکل مختلف کی ہے. دیکھیں ہاں، تحفہ تو جائز ہے. ہم جہیز کے اوپر آ رہے ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام کی سیرت میں یہ چیز نہیں ملتی کہ حضور نے دیا ہو. اب آپ اس کو کہیں گے بدعت، تو بالکل یہ بدعت ہے. اسلام کے اندر نئی چیز کا ایجاد ہے. غریب غربا جو لوگ ہیں وہ استطاعت نہیں رکھتے، ان پر بوجھ ہے. یہی وجہ ہے کہ معاشرے کے اندر برائیاں مزید بڑھتی چلی جا رہی ہیں، بڑھتی چلی. رضی بھائی، میں ایک بات عرض کروں. اماں عائشہ کے پاس نا ایک خاتون آئی تو آپ نے تحفہ دیا، آپ نے اس تحفے کو کپڑے میں لپیٹ کر ایک اچھا پریزنٹ بنا کر دیا. تحفے دینے کا سلیقہ بتایا. کھجور دی تو آدھی آدھی توڑ کے دی، اپنے لیے نہیں رکھی. یہ تحفہ دینا جو اس میں شامل ہم کر دیتے ہیں نا، میرے خیال میں یہ تو سنت ہے نا. تحفہ دینا تو ہدیہ دے تو سنت ہے، لیکن جب اس موضوع پہ بات کرتے ہیں تو اس کو میرے خیال میں جب 2 مسالے ملاتے ہیں تو یہ مسالے ہمیں ملانی نہیں چاہیے. علامہ صاحب، آپ اس بارے میں کیا فرمائیے گا اسی سوال کے جواب میں؟ کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہوائی جہاز پہ سفر کیا؟ بالکل نہیں کیا. کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے موبائل یوز کیا؟ بالکل نہیں کیا. اب مثال 100 بن جی جائے گی. ہزاروں بن جائیں گی. بعض چیزیں ایسی ہیں جس سے سختی سے منع کیا گیا، ٹھیک. اور یہ اصول ہے حلال محمد صلی اللہ علیہ وسلم حلال الی یوم القیامہ، وحرام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حرام الی یوم القیامہ. ہماری اس وقت جو گفتگو میں مسئلے کی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ جہیز جو اس وقت لعنت بنا ہوا ہے، اس کو حل کیسے کریں؟ جی، اس کا حل یہ ہے کہ بچپن سے، جیسے آپ نے وہ درس میں پڑھا تھا نا، اب کیوں میرے سلیبس میں نہیں ہے، اب کیوں میرے بچوں کی کتابوں میں نہیں ہے؟ کیونکہ تب مولوی صاحب کے بچے چھوٹے ہوں گے، اب جوان ہو گئے. یہ مجھے نہیں معلوم ہے، یہ آپ کا کہنا ہے. اگر تربیت گھر سے ہو، تربیت ممبر سے ہو، تربیت مجالس سے ہو، تربیت واعظ کے حص سے ہو کہ بھائی جب تم کسی کی بیٹی لا رہے ہو تو وہ تم پہ ایک احسان کر رہا ہے، بے شک. اب تم اس پہ بوجھ ڈال رہے ہو، تم اس پہ بوجھ بنا رہے ہو، یہ اللہ کو نہیں پسند ہے. اور جب جہیز کی وجہ سے، جیسے سالم بھائی نے، میں ان کے کاموں کی قدر کرتا ہوں، میرا لہجہ تھوڑا تلخ ہو، اس کے لیے میں باقاعدہ معذرت کرتا ہوں، لیکن یہ بات یاد رکھیے کہ جہیز اگر تحفے کے عنوان سے دی جا رہی تھی اور اچھی چیز تھی، آج لعنت کی صورت بن کر آئی. میں نے اپنی 2 بیٹیوں کی شادی کی، اللہ کا بہت بہت احسان ہے کہ ہم نے جو بہتر سمجھا وہ کیا. سامنے والوں نے کبھی مڑ کے یہ نہیں پوچھا کہ یہ کیا ہوا، یہ کیا نہیں ہوا. اچھا، ہماری خواجہ کمیونٹی میں رسم ہے، ہمیں جماعت میں فارم میں لکھنا پڑتا ہے، ہم پابند ہیں اپنی جماعت کے اصول کے کہ اس سے زیادہ نہ دے سکتے ہیں نہ زیادہ. اگر آپ کے پی کی طرف چلیں یا مڈل ایسٹ کی طرف جائیں تو وہاں پہ مرد باقاعدہ پیسے دیتا ہے شادی کرنے کے لیے. وہ ایسا کیوں کرتے ہیں پھر؟ وہ جہیز لینے کی بجائے وہ پیسہ کیوں دے رہا ہے؟ سارا مڈل ایسٹ نہیں. میں تو ایک بات یہ پوچھنا چاہتا ہوں، سمندری سفر جو ہے یہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ جائز. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت تجربہ سے کبھی ثابت نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمندر کا سفر فرمایا. یہ مثال بنتی ہے دینی؟ یہ مثال ہی نہیں بنتی. اس مثال کو میں اسلام کی شہزادی کونین کا نکاح ہوا، کیونکہ نکاح ہوا نا، وہ مثال ایپل کے ساتھ اورنج کے ساتھ ملیں گے. اسے کہتے ہیں آرگومنٹ میں اس کو کہتے ہیں جس چیز سے منع کیا ہو. میں تو یہ بھی نہیں عرض کر سکتا جس چیز سے منع کیا ہو. فصیح صاحب نے اگر اپنی بیٹیوں کو اپنی استطاعت کے مطابق پیسہ یا مال یا تحفہ دیا، انہوں نے لعنتی کام نہیں کیا. میرا موقف ہے، آپ اس سے اختلاف کر لیں. کوئی والد اپنی استطاعت مالیہ کے مطابق اپنی بیٹی کو بغیر بوجھ اور بار کے، اگر وہ اپنی بیٹی کو تحائف دینا چاہتا ہے، چاہے اس کو نام جہیز کا دیا جائے، اس سے
وہ حدیث بتا دیں جس سے نبی نے جہیز سے منع کیا. آپ ہی کے قول کے مطابق جب آپ یہ فرمائے کہ میرا موقف ہے تو آپ نے فرمانا ہے کہ یہ موقف کس کا ہے؟ ان دی لائٹ آف دی قرآن و سنہ. پہلے پیچھے بریک سے پہلے کہہ چکا ہوں, پیچھے حدیث ہوتی ہے. مجھے صرف ایک حدیث رضی بھائی بتا دیں, آپ بتا دیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں جہیز سے منع کیا. لیکن حضور نبی کریم علیہ السلام نے اپنے پاس سے حضرت سیدہ پاک خاتون جنت کو کیوں کچھ نہیں دیا؟ دیا ہے. صدیق رضی اللہ جی اب میں عرض کرتا ہوں, سنن نسائی کی میں نے آپ کو حدیث سنائی ہے, سنن نسائی کی حدیث سنائی ہے, اور میں دوبارہ سنا دیتا ہوں. جہز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ فی خمیل ورقہ ووسادہ حشوها عدم لہیب. یہ باقاعدہ سنن نسائی کے الفاظ ہیں. آپ فرما رہے ہیں کہ 500 درہم کے علاوہ بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے جہیز جو ہے وہ سیدہ کو دیا. تو دوسری بات یہ دیکھیں, ایک سیکنڈ آپشنل معاملات کے اندر ممانعت کی حدیث چاہیے ہوتی ہے, اجازت کی نہیں چاہیے ہوتی ہے. حضور کیونکہ دیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے, وہ تو سنت ہو گیا نا. پھر تو لفظ کوئی اور بدکاری کا استعمال یا برا لفظ استعمال کرنا ہی نہیں چاہیے. اب میں اس کا جواب دیتا ہوں. جب آپ کہہ رہے ہیں سنت ہماری فقہ حنفی کے مطابق جو اس وقت پاکستان میں کثرت کے ساتھ رائج ہے, استطاعت کے مطابق جہیز دینا, دوبارہ یہ لفظ کہوں گا تاکہ ادھر ادھر نہ جائے, حیثیت اور استطاعت کے مطابق سنت ہے. ہماری حرکتیں زحمت ہیں, سنت ہے, رحمت بھی ہے. ہماری حرکتیں آپ ایسا نہیں سمجھتے کہ اس سنت کو بڑھایا جائے تو وہ زیادہ مطلب سنت ہے؟ کیوں اسراف ہوگا؟ اگر تو قرضہ لوگے حرام ہے. نہیں قرضہ نہ لیں, ہاں اگر خود دے سکیں دے, جتنا چاہے دیں, بالکل جائز, تو وہ سنت میں ثواب ہی ہوگا نا. بالکل جائز. اگر کسی والد کے پاس پیسہ ہے تو وہ بیٹی کو رخصتی کے وقت میں تحفہ دیتا ہے, حلال ہے. سنت رسول کے اوپر کسی قسم کا اس طرح کا جملہ جو کہ نام مناسب ہو تو نہیں کہنا ایک نقطہ چاہیے. مجھے یہاں بیان کرنا. جی بسم اللہ. آج حج کی کتنی فیس لی جا رہی ہے, کتنا لیا جا رہا ہے, آپ کو اندازہ ہے؟ جی کیا فرما رہے ہیں؟ حج جی کتنا لیا جا رہا ہے؟ 12-13 لاکھ کے قریب. سرکاری 12-13 لاکھ, پرائیویٹ کمپنی 25 سے 35 لاکھ. جی ماشاءاللہ. اب یہاں پر بتائیے, جا تو وہی رہے ہیں, خانہ کعبہ وہی ہے, حرم شریف وہی ہے, مکہ اور منہ وہی ہے, ایک 12 لاکھ میں ایک 35 لاکھ میں, وہاں کیوں کوئی نہیں منع کرتا ہے؟ اور بلال بھائی اور احرام وہی پہننا ہے. بلال بھائی ایک بات منع تو کرتے ہیں نا, بلال بھائی, کہتے ہیں اسراف ہے. بلال بھائی علماء لے کے جاتے ہیں, سر وہ تو کاروبار بن گیا نا. جی میں عرض کرتا ہوں, ہمارے پروگرام کا جو اصل مرکز ہونا چاہیے تھا, ہم ذرا اس سے ہٹتے چلے جا رہے ہیں. ہمارے جو پروگرام کا اصل جو آج کا ایم ہونا چاہیے تھا وہ یہ ہے کہ جو معاشرے میں جہیز کے نام پر انتہائی فرسودہ ملعون قسم کی لعنتیں ہماری فرسودہ تصورات اور روایات کے مطابق رائج ہو چکی ہیں, اس کی وجہ سے جو طلاقیں ہوتی ہیں, تانا زنی ہوتی ہے, بیٹی کا جو بہو بن کر آئی رہنا حرام کر دیا گیا, اور پھر یہ جو کنٹینر اور یہ جو اسراف, اور پھر چاہے وہ ولیمے کے اندر ہو 26 کھانے, 20 قسم کے جوسز, اس کو کریٹیسائز کریں بجائے اس کے کہ ہم وہ لفظ سنت ہے, وہ لفظ فلاں ہے. اس پر آنا چاہیے جو اصل معاشرے کا گند ہے اس کو صاف کریں. میرے پہلے ہاتھ دیکھ لیں. جی جی دیکھ لیا آپ نے. آپ مجھے ایمانداری سے بتائیں, جب ہم آپ سے سوال کرتے ہیں تو آپ غصہ کھا جاتے ہیں. ایک سیکنڈ, میں سوال پہلے ہاتھ دیکھ رہے ہیں, لیکن جب آپ تشریف لاتے ہیں تو آپ ہمیں یہ بھی بتاتے ہیں کہ پروگرام کرنا کیسے چاہیے. آپ نے یہ ظلم دیکھا.